فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، اور یہ والیوم 7 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 36، کتاب کا صفحہ نمبر 464 پہ آپ سے اجازت چاہی تھی اور یہ آدھا صفحہ ہوا تھا، اور اسی صفحے پہ ہم دوبارہ آپ کو ویلکم کرتے ہوئے یہاں پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ جو فریش ریڈنگ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک پیراگراف پچھلا پڑھ لیں تو پھر کنٹینویشن اچھی ہو جائے گی۔ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ لقمان حکیم سے منقول ایک حدیث میں جس میں وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا سے اس طرح ڈرو کہ اگر قیامت کے میدان میں پہنچو اور تمہارے پاس جن و انس کی نیکیاں ہوں پھر بھی خوف خدا تم پر طاری ہو، اور اس قدر اس کے لطف کے امیدوار رہو کہ اگر روز قیامت جن و انس کے گناہوں کے ساتھ قیامت کے میدان میں وارد ہو تب بھی اس سے عفو درگزر کے امیدوار رہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ ہم خطبہ 193 کو پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں لاسٹ نشست میں، اور اس کا پہلا حصہ پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہی حصے کی شرح و تفسیر پہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور وہ سلسلہ جاری ہے، اور اب ہم فریش ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام پرہیزگاروں کی ایک اور نمایاں صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے طبیعی، توئے بے یہ عین چھوٹی، یہ طبیعی بات ہے کہ وسیع اور بے کراں سمندر کے کنارے کھڑے آدمی کی نظر میں پانی کا ایک قطرہ حقیر اور ناچیز ہے، اور جس کی نظریں آفتاب عالم تاب کی جانب ہوں اس کی نگاہ میں شمع کی ٹمٹماتی روشنی کی کوئی وقت نہیں۔ جی ہاں، پرہیزگار لوگ کائنات کے خالق کی بے پایاں قدرت اور علم سے آشنا ہو گئے ہیں، اور اپنی استعداد کے مطابق انہیں اس کی عظمت کا ادراک ہے، اس بنا پر ان کی نظر میں اس کا غیر حقیر اور ناچیز ہے، اور جس قدر انسان کی خدا کی نسبت معرفت زیادہ ہو، ما سوا اللہ ہر چیز اس کی نظر میں زیادہ حقیر ہو جاتی ہے، اور وہ اس حقیر چیزوں سے دل نہیں لگاتا اور ان کی خاطر گناہ بھی نہیں کرتا۔ یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام، اچھا یہاں پہ یہ پہلا پیراگراف سامعین مکمل ہو، اور پھر یہ لکھا ہے کہ یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام فرماتے کے بعد یہاں پہ مولا کا کلام انورٹڈ کاما میں ہے کہ اگر مجھے 7 اقلیم الف قاف لام یہ میم اس کے نیچے موجود چیزوں کے ہمراہ اس لیے دیے جائیں کہ ایک چیونٹی کے سلسلے میں خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے منہ سے جو کا دانہ چھین لوں تو میں ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو اب اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ پہلے آغاز ہوا تھا نا کہ یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت علی یہ فرماتے، یہ جو ہم نے پڑھا، تو اس کے بعد لکھا ہے کہ تو اس کی دلیل یہی ہے، اور اگر مولا فرماتے کہ اپنی تمام دولت اور رزق و برق سمیت میرے نزدیک ٹڈے کے منہ میں موجود اس پتے سے کہیں زیادہ پستر ہے جسے وہ چباتا ہے، تو یہ مولا علیہ السلام کی خدا کی نسبت اعلیٰ معرفت کی دلیل ہے۔ جی ہاں، جس قدر اللہ کی معرفت زیادہ ہو، دنیا انسان کی نظروں میں حقیر تر ہو جاتی ہے،
اس کے نزدیک گناہ کے اسباب کمزور تر ہو جاتے ہیں اور اسے بیشتر سکون میسر آتا ہے۔ اس کے اثرات میں سے ایک عبادت اور نماز میں غیر معمولی حضور قلب ہے، وہ بھی ایسا حضور قلب کہ بعض اوقات اگر دوران نماز تیر کی انی پیر سے نکالی جائے بھی تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ایک اور نمایاں صفت کی طرف آتے ہیں جو کہ پرہیزگاروں حق الیقین کا مقام ہے۔ آپ علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، تو گویا وہ اس وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ایمان اور یقین کے مراحل ہیں۔ ایک گروہ کا ایمان عقلی دلائل کا نتیجہ ہے اور اس گروہ کے پاس اسی یقین پر بقدر کفایت دلائل ہیں۔ اخلاق اور عرفان کے علماء قرآن مجید کی آیات سے اس اقتباس کرتے ہوئے اس مرحلے کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اس سے برتر مرحلہ شہود کا مرحلہ ہے، شین ہے واو دال۔ اس مرحلے میں انسان عقلی استدلال سے آگے بڑھ کر مقام شہود تک پہنچ جاتا ہے اور دل کی آنکھوں سے خدا کو، اس کی عظمت کو دیکھتا ہے، اور ہر قسم کے شک، تردد اور وسوسے سے جو کبھی عقلی استدلال کی گہرائی میں موجود ہوتے ہیں اس سے زائل ہو جاتے ہیں اور اسے عین الیقین کا مقام کہتے ہیں۔ ہم کتاب کے صفحہ 466 پر آ گئے ہیں، ساتھ ہی 67 بھی ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تیسرا مرحلہ جو کہ خاصان اور مقربان، سواد کے اوپر بھی تشدید ہے اور رے کے اوپر بھی، تو جو کہ خاصان اور مقربان خدا کا مرحلہ ہے، حق الیقین کا مرحلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت انسان ایسے مرحلے کو پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھلا دیتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے بس خدا ہی خدا ہے اور اس کے ماں سوا ہر شے مٹ جاتی ہے۔ حقیقت میں پہلا مرحلہ عمومی پہلو کا حامل ہے اور تمام حقیقی مومنین اس مرحلے تک رسائی پا لیتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ مخلص اور مجاہد پرہیزگاروں سے مخصوص ہے، اور تیسرا مرحلہ معصومین علیہم السلام جیسے اولیاء خدا میں سے ایک خاص گروہ سے مخصوص ہے، اور ان 3 مراحل میں سے ہر ایک کے آثار بھی ہیں۔ پرہیزگاروں سے متعلق مرحلہ شہود کے آثار میں سے ایک اثر جس کی جانب اس خطبے میں اشارہ ہوا یہ ہے کہ وہ خود کو ہمیشہ خدا کے حضور موجود سمجھتے ہیں اور مسلسل اس کے فرمان کے تابع ہیں، اور ان کی زندگی کی پاکیزگی ان کے ایمان شہودی پر گواہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک معروف حدیث میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز صبح کی نماز کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک جوان پر پڑی جو کہ بہت غنودگی میں تھا۔ اس کا جسم نحیف اور کمزور دکھائی دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے نام سے پکارا اور فرمایا تمہاری صبح کیسی ہوئی؟ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے صبح کی اس حال میں کہ یقین کے مقام پر پہنچا ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اس جواب پر حیرت ہوئی اور اس سے کہا کہ ہر یقین کی ایک واضح علامت ہوا کرتی ہے، اور تمہارے پاس واضح علامت کیا ہے؟ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس یقین کی علامت یہ ہے کہ اس یقین نے مجھے گہرے غم میں مبتلا کر دیا ہے اور مجھے شب بیداری اور روزے رکھنے پر اکسایا ہے، اور میری روح اس دنیا اور اسم میں موجود چیزوں سے لا تعلق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ گویا میں اہل بہشت کو دیکھ رہا ہوں اور کہ وہ بہشت کی آغوش میں وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور باہم دوستانہ گفت و شنید میں مشغول ہیں اور تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور گویا اہل دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں عذاب میں مبتلا ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، گویا آگ کے شعلوں کی آواز ابھی میرے کانوں میں گونج رہی ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے قلب کو اللہ نے ایمان کے نور سے منور کیا ہے
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت کو برقرار رکھو۔ جوان نے عرض کی کہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ خداوند متعال مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں شہادت نصیب کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ جوان ایک غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوا اور اس غزوے میں 10 افراد کے ہمراہ شہید ہو گیا، وہ ان میں سے 10واں تھا۔ یہاں پر حوالہ ہے کہ اس حدیث کو مرحوم کلینی نے باب حقیقت الایمان الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 میں ذکر کیا ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی نے بھی بہار الانوار جلد 67 میں 174 صفحہ نمبر 174 میں کتاب محاسن سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے تاریخ میں درجہ شہادت پر فائز ہونے والے پرہیزگاروں کی ایسی بہت سی داستانیں ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے کلام کی تائید کرتی ہیں۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علیہ السلام پرہیزگاروں کے دوسرے 5 اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ان کے دل غمزدہ، محزون اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ و مامون ہیں۔ ان کے بدن لاغر، ضروریات کم اور نفسانی خواہشات سے بری ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ صفات پرہیزگاروں کی صفات کا مجموعہ ہیں، اس لیے کہ حزن اور غم جو کہ پہلا وصف ہے، خوف خدا اور ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کوتاہی کے خوف کی جانب اشارہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ حزن خدا کے عارفوں کا شعار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب مزید یہ لکھا ہے کہ امام ششم آگے مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی حزن کو اہل معرفت سے پوشیدہ کر دیا جائے تو وہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اور خدا سے اس کا مطالبہ کریں گے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 80۔ پھر لکھا ہے کہ ہاں وہ مسلسل اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں اور اس لحاظ سے ان کے دلوں پر غم چھایا رہتا ہے، کہیں ان سے کسی مظلوم کے حق میں کوتاہی نہ ہو گئی ہو یا ان کے دلوں میں غیر اللہ کا خیال در آیا ہو۔ اس پر میم سین تیز زے الف دال مستزاد، اس پر مستزاد یہ کہ عشق کا غم اور پروردگار کے قرب سے دوری کا ملال بھی ان سے جدا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہیں دنیا کا کوئی غم نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کے عاشق نہیں ہیں۔ اس بنا پر اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما آگاہ ہو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا اور کتاب کے صفحہ نمبر 468 اور 469 پر ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ تو یہ اس خطبے کے مضامین کے ساتھ متصادم نہیں ہے، کیونکہ یہ خطبہ غیر اللہ سے خوف اور مادی دنیا کی فکر سے متعلق ہے۔ سامعین، یہاں پہ فارسی کا ایک شعر ہے، فارسی مجھے آتی نہیں ہے لیکن میں پڑھوں گی صرف اس لیے کہ جن کو آتی ہے وہ اس کو بہتر سمجھ لیں گے، میری غلطیوں کو درگزر فرماتے ہوئے۔ اور شعر یوں ہے کہ لذت داغ غمت، غین سے ہے غم غمت، بر دل ما باد حرام، ہیر الف حرام، اگر از جور غم عشق تو داغ طلبیم۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مذکورہ 5 اوصاف میں سے دوسرے وصف میں جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے شر سے امان میں ہیں، اس نقطے کی جانب اشارہ ہے کہ ان کا وجود سب کے لیے خیر اور برکت ہے، نہ کہ درد اور تکلیف کا باعث۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ قیامت میں خدا کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہوں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 502 حدیث نمبر 7613۔ تیسرے وصف میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا جسم نحیف ہے۔ نحیف یہاں پر کمزور کے معنی میں ہے، جو کہ ایک جانب تو زہد و تقوی اور روزے رکھنے کی علامت ہے اور دوسری جانب وظائف کی انجام دہی کے سلسلے میں ان کی پھرتی اور تیاری پر دلالت کرتا ہے۔ بہرحال دوسرے اوصاف کی مانند اس وصف میں بھی استثناء پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ جو جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے تو کمزور ہوتے ہوئے بھی پرہیزگاروں کی صف میں شامل ہیں۔ اور اب لکھا ہے کہ چوتھے وصف میں امام علیہ السلام ان کی محدود ضرورتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا پرستوں کی مانند زراندوزی نہیں کرتے،
کہ جہنم کی مانند جتنا زیادہ بھی ملے تو حل من مزید کہتے ہیں۔ یقیناً قناعت کی روح اور مختصر سی ضروریات انسان کو بہت سے گناہوں سے محفوظ رکھتی ہیں اور وہ بے فکری کے ساتھ راہ حق پر چلتے جاتے ہیں، اور جیسا کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک مختصر اور جامع کلام میں فرمایا، وہ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں اور اپنے اگلوں سے جا ملتے ہیں۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 21۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حمام میں داخل ہوئے۔ حمام کے مالک نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ علیہ السلام کی اجازت ہو تو حمام کو آپ علیہ السلام سے مخصوص کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مومن کا خرچ ہلکا ہوتا ہے، خیر چے خرچ ہلکا ہوتا ہے، اس کی زندگی سادہ اور بے تکلف ہوا کرتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 اور ابواب آداب و خلول الحمام باب 22 حدیث نمبر 3۔ لکھا ہے، 5ویں وصف میں امام علیہ السلام ان کے مقام عفت کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور ان کی روح کو مقدس اور پاک دامن شمار کرتے ہیں، وہی پاک دامنی جو انسان کو نفسانی خواہشات اور گناہ سے چشم پوشی کرنے پر اکساتی ہے۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں اور شہید ہونے والوں کا اجر اس فرد سے زیادہ نہیں ہے کہ جو گناہ حرام کی بجاوری پر قادر ہونے کے باوجود پاک دامن رہے، اور ممکن ہے کہ پاک دامن فرد خدا کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے یہاں پر نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 82۔ پھر لکھا ہے کہ ایسا کیسے نہ ہو جب کہ وہ جہاد اکبر کے میدان میں خواہش نفس اور شیطان جیسے دشمنوں پر غالب آ گیا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام پرہیزگاروں کے ایک اور اہم وصف کے سلسلے میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی۔ یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ صبر اور بردباری خواہ اطاعت کی راہ میں ہو یا گناہ کے وسوسوں اور خیالات کے مقابل ہو یا مصیبت کے مقابل ہو، پرہیزگاروں کی ایک نمایاں صفت ہے۔ کوئی فرد کسی بھی اہم ہدف کو بغیر صبر و استقامت کے حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر انسان اس صفت سے تہی ہو جائے تو اس کا دین، ایمان، شرف اور آبرو خطرے میں پڑ جائیں گے، اور اسی وجہ سے امام علیہ السلام کی دوسری عبارت میں صبر کو ایمان سے وہی نسبت دی گئی ہے جو سر کو جسم سے دی گئی ہے۔ اور یہاں پر عربی ہی لکھی ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ لکھا ہے وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ من الجسد۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پیج نمبر ہم آ گئے ہیں 471 پر۔ لکھا ہے مرحوم کلینی رحمہ اللہ کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 باب الصبر حدیث نمبر 7۔ ترجمہ یہ ہے کہ بہشت ناگواریوں اور بردباری میں لپٹی ہوئی ہے، پس جو بھی دنیا میں ناگواریوں پر بردباری کا مظاہرہ کرے، گناہوں کے خیالات اور شہوات سے صرف نظر کرے، وہ بہشت میں داخل ہوگا، اور دوزخ لذتوں اور گناہ آلود شہوتوں میں لپٹی ہوئی ہے، پس جو بھی اپنے نفس کو اس طرح کی لذتوں اور شہوتوں کے مقابل آزاد چھوڑے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علی مقام علیہ السلام مذکورہ جملوں میں دائمی خوش بختی کے حصول کی خاطر مختصر مدت کے صبر اور بردباری کو فائدہ مند تجارت قرار دیتے ہیں جو کہ اللہ کے لطف سے پرہیزگاروں کو میسر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 29، ترجمہ، بے شک جو لوگ خدا کی کتاب پڑھا کرتے ہیں اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کے اور دکھلا کے خدا کی راہ میں دیتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کا آسرا رکھتے ہیں جس میں تباہی بریکٹ میں لکھا ہے خسارہ نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ فاطر آیت 29 کا ترجمہ پڑھا۔ نیز امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب صالح اور صابر مومنین بہشت میں داخل ہونا چاہیں گے تو بہشت کی دیوڑی پر فرشتے انہیں سلام پیش کریں گے اور ان پر درود بھیجیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم، صبر و استقامت دکھانے پر
تم پر سلام ہو انورٹڈ کاما کلوز، سورہ رعد کی آیت نمبر 24 یہ حوالہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام پرہیزگاروں کے دوسرے دو اوصاف کے سلسلے میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا، اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفس کا فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ دنیا اپنی چمک دمک کے ساتھ سبھی کے تعاقب میں جاتی ہے اور خود کو اس طرح سے آراستہ کرتی ہے کہ انسانی نفوس اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہیں۔ وہ افراد جو نادان ہیں یا ہوس باز ہیں دنیا کے جال میں پھنس جاتے ہیں، لیکن پرہیزگار جو کہ دنیا کی متاع کو سراب سمجھتے ہیں وہ ہرگز اس کے فریب میں نہیں آتے۔ اسی طرح دنیا مال و ثروت، جاہ و منصب اور گوناگوں شہوتوں کے ذریعے بہت سے انسانوں کو اپنا اسیر بنا لیتی ہے اور ان پر آزادی کی راہ کو مسدود کر دیتی ہے، لیکن پرہیزگار افراد پہلے ہی قدم پر ان سب سے ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا کر اس غلامی سے خود کو چھڑا لیتے ہیں۔ واقعاً ہم بہت سو کو دیکھتے ہیں کہ وہ مقام و منصب کے اس قدر اسیر ہوتے ہیں کہ اس کی حفاظت کی خاطر ہر قسم کے گناہ، ذلت اور جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اس قدر مال اور شہوت کے اسیر ہیں کہ اس کی خاطر انسانی شرافت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن پرہیزگار جو کہ معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس کا یہاں پہ لکھا ہے ہیہات من الذلت کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی جان سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر سامعین خطبہ 193 کا پہلا حصہ اس کی شرح و تفسیر اب مکمل ہو گئی اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ، اور نکتہ پڑھنے کے لیے ہیڈنگ دی گئی ہے خطبے کے اس حصے کا محور، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ خطبے کے اس حصے میں جس میں پرہیزگاروں کی تقریباً 20 صفات بیان ہوئیں، اس کا دار و مدار چند امور پر ہے۔ پرہیزگاروں کا غیر معمولی ایمان، ایسا ایمان جو عالم ماورائے طبیعت کے مشاہدے کی سرحد کو پہنچا ہوا ہو، دنیا کی چمک دمک سے بے توجہی کا مسئلہ، خواہشات نفسانی اور شہوات کی قید سے آزادی، علم و دانش کا متلاشی ہونا، ہر قسم کی آلودگی بالخصوص زبان کی آلودگی سے اجتناب، عاجزی و انکساری اور مخلوق کو ایذا نہ پہنچانا۔ مذکورہ صفات ایک دوسرے سے جدا اور الگ تھلگ نہیں ہیں، بلکہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور خدا کے سالکوں اور اس کے قرب کے طالبوں کے لیے ایک جامع لائحہ عمل تشکیل دیتی ہیں۔ وہ جس کا ایمان اس حد تک پہنچا ہوا ہو کہ عالم طبیعت کے دبیز پردوں کے پیچھے سے مستقبل بعید کے حالات اور جنت و جہنم کا مشاہدہ کرتا ہے، تب طبیعی بات ہے توئے بے یہ آئین چھوٹی ہے، طبیعی بات ہے کہ ماں سوا اللہ ہر چیز اس کی نظروں میں حقیر ہو، دنیا کی چمک دمک کے فریب میں نہ آئے اور مخلوق کے بالمقابل عاجز ہو اور اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ ایسا شہودی ایمان کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور سعادت کا پرندہ کس کے سر پہ جا کے بیٹھے گا؟ اس سوال کا جواب تشبیہات کے وسیلے سے واضح ہو جاتا ہے۔ دل کے آئینے میں خواہشات نفس کا زنگ ہو تو حقیقت کا عکس اس میں دکھائی نہیں دیتا۔ اور کیا خوب کہتے ہیں حافظ کہ اب یہاں پر یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو کز سرائی طبیعت نمی روی بیرون، کجا بکوئی طریقت گزر توانی کرد، جمال یار ندارد نقاب و پردہ ولی، غبار رہ بنشانے تنظر توانی کرد۔ یہ فارسی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا مجھے فارسی نہیں آتی ہے، پڑھ اس لیے دیا ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کا مطلب سمجھ جائیں گے۔ پھر ترجمہ اس کا لکھا ہے کہ جب تک انسان عالم طبیعت کی کال کوٹری میں قید ہے، حقیقت کے آسمان کی جانب پرواز نہیں کر سکتا، اور جب تک اس کے اطراف میں گرد و غبار نے ڈیرے ڈال دیے ہوئے ہیں،
وہ یار کے خواہ وہ اس سے کتنا ہی قریب ہو دلکش جمال کو نہیں دیکھ پاتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب یہاں پر دوسرا حصہ اس خطبے کا یعنی خطبہ 193 کا عربی کا جو پیراگراف ہے وہ آغاز ہو رہا ہے امل لیلا فصافونا اور اختتام ہے فی فقاکی رقابہم۔ ترجمہ، رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کی طمع میں ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائے اور سجدے میں اپنی پیشانیاں ہتھیلیاں گھٹنے پر پیروں کے کنارے بریکٹ میں لکھا ہے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کی التجائیں کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے پرہیزگاروں کی شبینہ مصروفیات۔ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں پرہیزگاروں کے اعمال شب کے بیان کی جانب آتے ہیں اور ان کی باریکیوں کو بیان کرتے ہیں اور سبھی کے لیے راستے کو ہموار کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملہ ممکن ہے نماز شب میں تلاوت قرآن کی جانب اشارہ ہو، اس لیے کہ ہم نماز میں قیام کی حالت میں سورہ حمد کے بعد بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں، یعنی وہ رات میں نماز کے لیے بھی نیند سے اٹھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ شایان ذکر ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے پرہیزگاروں کی قرآن پڑھنے کی روش کو مختصر اور جامع عبارت میں بیان فرمایا ہے کہ پہلے تو وہ قرآن کو ترتیل تیرے تے یہ لام ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ترتیل کے معنی ٹھہر ٹھہر کر اور آیات کے مفاہیم میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنے کے ہیں۔ اس پر امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ وہ خود کو مکمل طور پر قرآن کا مخاطب سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی بشارت پر خوش اور اس کے ڈرانے پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اخلاقی اور معنوی دردوں کا علاج قرآن کی آیتوں میں تلاش کرتے ہیں، کیوں قرآن طیب بھی ہے اور دوا ساز بھی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس معنی کی تشریح فرماتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کہ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کی طمع میں ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہاں، وہ قرآن سرسری نہیں پڑھتے اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ وہ خود کو قرآن کا حقیقی مخاطب جانتے ہیں۔ الہی بشارتیں ان کے دلوں میں شوق کی آگ کو بھڑکا دیتی ہیں اور جو کچھ ان کے لیے آخرت میں ہے اسے چشم بصیرت سے دیکھتے ہیں اور یہی ان کے لیے سیر اللہ کے سلسلے میں محرک ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہاں، ان کا ایمان شہود کے مرحلے تک پہنچ گیا ہے اور عالم غیب اور جہان آخرت کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور جب آیات کی تلاوت اس طرح سے ہو تو یہ انسان کی تربیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ ایک جگہ امام علیہ السلام کے کلام میں آیا ہے انورٹڈ کاما کہ جان لو کہ جس تلاوت میں غور و فکر نہ ہو وہ خیر اور برکت کا منشا نہیں ہو سکتی، اور وہ عبادت جس میں فہم اور سوجھ بوجھ نہ ہو وہ خیر سے خالی
ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 211۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث میں آیا ہے، انورٹڈ کاما، قرآن کی آیات الہی خزانے ہیں، جب بھی کوئی خزانہ کھلے مناسب ہے کہ اس میں غور و فکر کے ساتھ نظر ڈالو اور اس میں موجود قیمتی موتیوں سے بہرہ مند ہو جاؤ۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، الکافی جلد 2 اور کتاب فضل القرآن، باب فی قراءت حدیث نمبر 2۔ پھر لکھا ہے کہ جیسا کہ امام علیہ السلام نے گزشتہ جملوں میں حالت قیام میں پرہیزگاروں کی نماز کی کیفیت بیان فرمائی کہ قرآن کی آیات کی تلاوت مکمل خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ ہے، امام علیہ السلام بعد کے جملوں میں 2 دوسرے ارکان یعنی رکوع اور سجود کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائے اور سجدے میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے کنارے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کی التجائیں کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے رکوع اور سجود کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خوبصورت اور دلچسپ ہیں اور انسان کو ان عبادات کی گہرائی سے آشنا کر دیتے ہیں۔ خدا کے حضور جھک جانا اور پیشانی اور ہاتھ پیروں کو حضور قلب کے ساتھ اس کی عظمت کے آگے زمین پر بچھا دینا اپنے اندر معنویت کی ایک دنیا کو سمیٹے ہوئے ہے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان تمام اعمال کا مقصد اسیری کی زنجیروں سے رہائی کو قرار دیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کیا مقصد محض آتش جہنم کے چنگل سے رہائی ہے یا خواہش نفس، شیطان اور شیطان صفت انسانوں کے چنگل سے رہائی دلانا مقصود ہے؟ امام علیہ السلام کی عبارت مطلق ہے اور ان سب کو شامل ہے، اگرچہ دعاؤں اور روایتوں میں مقرر دیکھنے میں آیا ہے کہ فکاف رقبتہ، یہ انورٹڈ کاما میں فے کاف الف کاف، فکاک رقبتہ رقاف بیتے ہے کے بعد من النار کے الفاظ کا ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، انسان کی آزادی فقط بندگی میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور غیر متقی افراد خواہشات نفسانی، شیطان، مال و دولت اور مقام و شہوت کے چنگل میں اسیر ہیں۔ جو کچھ امام علیہ السلام نے اس حصے میں متقین کے بارے میں بیان فرمایا وہ در حقیقت ان صفات سے استفادہ ہے جو قرآن مجید میں سورہ فرقان کے آخری حصے میں عباد الرحمن کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ لفظ عباد الرحمن انورٹڈ کاما میں ہے، انورٹڈ کاما جو لکھا ہے آگے کہ اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے واسطے سجدہ اور قیام کی رات کاٹ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیرے رکھ کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ فرقان آیت نمبر 64 اور 65 کا میں ترجمہ پڑھا اور اب آخر میں نقطہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام خطبے کے آغاز میں پرہیزگاروں کے مخصوص اوصاف کو بیان کرنے کے بعد ان کے روزمرہ کی شبینہ مصروفیات کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو کہ سعادت کے دروس سے پر ہیں۔ سب سے پہلے شبینہ مصروفیت کو بیان کرتے ہیں جس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، مکمل حضور قلب کے ہمراہ نماز، ایسی نماز جو مومن کی معراج اور ترقی کا زینہ ہے، اور قربانو کلو تقیٌ، خدا کے حضور پرہیزگاروں کے قرب کا سبب اور برائیوں سے روکنے والی شے ہے۔ دوسرا، شب کی تاریکی میں نماز میں اور اس کے علاوہ بھی حضور قلب کے ساتھ آیات میں اس طرح غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا کہ خود کو ثواب اور عقاب والی آیتوں کا مخاطب قرار دیا جائے، اس کے معارف اور مواعظ سے سبق حاصل کیا جائے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ یقیناً رات کی تاریکی میں ایسی نماز اور تلاوت قرآن ان کو ایسی تربیت دیتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو احسن انداز سے آگے بڑھا سکیں۔ سامعین، پیج 477 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خطبہ 193 کا دوسرا حصہ شرح و تفسیر اور نقطے کے ساتھ ہم نے مکمل کر لیا۔ اگلی نشست میں ہم اس خطبے کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔